السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گیارہویں پارے کے آخر میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے نینوا ایک جگہ کا نام تھا، یہاں نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قوم کو بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ فرمایا اور اس بستی سے نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں رکے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور اگر بستی سے یہ نکل گئے تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس خیال سے کہ بھئی بستی پر اللہ کا عذاب آئے گا، حضرت وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکلے تو حضرت باہر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس قوم پر منڈلانا شروع ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ ہمیں نظر آئیں تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے تو یہ خود ہی مرد، عورتیں، بچے سارے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اپنا عذاب ان سے ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ حضرت نے سمجھا کہ بھئی چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اجازت سے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ بھئی 3 دن میں عذاب آئے گا اور عذاب آیا نہیں، اب میں گویا اپنی بات میں جھوٹا ہوں، اور اس قوم میں یہ تھا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے واپس نہیں ہوئے، چل دیے۔ آگے بحر روم کے پاس حضرت تشریف لائے تو وہاں ایک کشتی جو تھی اس میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے حضرت سے کشتی میں سوار ہونے کا کرایہ نہیں لیا، حضرت کو سوار کیا۔ اللہ کا کرنا، جب حضرت کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی درمیان میں پہنچی تو اب کشتی جو ہے وہ ایک طرح سے بھنور میں پھنس گئی، کوئی نکلنے کی شکل نہیں ہو رہی۔ تو وہ جو کشتی کا مالک تھا، چلانے والا، اس نے کہا کہ اس کشتی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا شخص سوار ہو جائے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہو تو وہ جو ہے پھر یہ ایسا کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ شاید وہ میں تو نہیں کہ میں
اس بستی سے نکل رہا ہوں، اور حضرت ایک خوف سے کہ بھئی یہ ایسا ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو شاید وہ مجھ میں پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو ایسے نہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ کہا کہ چلو قرآن اندازی کرتے ہیں۔ جب قرآن اندازی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اندازی میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ پھر دوبارہ کی، پھر حضرت کا نام، پھر دوبارہ کی، پھر حضرت کا نام۔ تو اب حضرت نے فرمایا کہ بھی اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ سب کو بچانے کے لیے مجھے ہی اس سے نکلنا ہوگا۔ تو حضرت کو کشتی سے جب باہر پانی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ ہمارا نبی آ رہا ہے، اس کو آپ نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے غذا نہیں ہیں، یہ آپ کے پاس بطور امانت کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس میں مختلف لوگوں کے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ 40 دن رہے، بعض نے کہا اس سے کم دن، بعض نے کہا کہ چند گھنٹے۔ بہرحال تو وہ مچھلی جو ہے حضرت کو پانی میں اوپر نیچے تہوں میں گھماتی پھراتی رہی۔ حضرت نے وہاں ہی اللہ تعالیٰ، اصل تو اللہ پاک جو ہے دل میں القاء کرتے ہیں، حضرت کے دل میں یہ آیا تو فوراً پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں، تاریکیوں میں، پانی کی تاریکی اور ان چیزوں میں اللہ پاک نے حضرت کے دل میں یہ بات ڈالی، اور حضرت نے یہ فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اس پریشانی سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں، آپ سبحان ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور واقعی اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے کہ اس وقت جو ظاہری اسباب ہیں، اس وقت حالانکہ یعنی یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، اب کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے اور جدید چیزوں نے، تو اگر یہ پتہ لگانا چاہیں کہ بھئی کوئی آدمی سمندر میں گر گیا یا کہیں اور چلا گیا، کس جانور نے اس کو کھا لیا، کس جانور نے نگل لیا، اس جانور کا ہی پتہ لگانا چاہیں تو آج اس زمانے میں بھی جو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اور تحقیقاتی ہیں، سارا کچھ ہی تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ کس جانور نے، ایک نے کھایا ہے، 2 نے کھایا ہے، 3 نے کھایا ہے، کتنے جانوروں کے لقمہ بنا ہے یہ شخص، کوئی نہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مسلمان کا ایمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان ہونے کی وجہ سے کہ بڑے بڑے مسائل میں یہ لرزتا نہیں ہے، یہ گھبراتا نہیں ہے، یہ مضبوط رہتا ہے۔ کیوں مضبوط رہتا ہے؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مجھے نفع، نقصان، خوشی، غمی، تکلیف جو بھی پہنچ رہی ہے، صحت، بیماری، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہٹ کر ہے نہیں۔ جب کوئی انسان یہ سوچ لیتا ہے تو بس پھر اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں کہ میں اس میں ہزار کچھ کرتا رہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، حضور نے فرمایا، قرآن ہے کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں کوئی تکلیف لکھ دی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ پاک نے عافیت، خیریں، راحتیں لکھی ہیں
تو دنیا کی کوئی طاقت تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ اب حضرت نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں جمع کر لفظ ظلمات، تاریکیاں، کئی ساری، پانی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی، ان تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں آج کے دور میں، اس وقت چلو آج تو موبائل ہے، آپ موبائل سے کہیں رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اس جگہ جہاں حضرت یونس علیہ السلام پہنچے ہیں، وہاں کہاں کون سے سگنل اور وہاں کیسے رابطہ کیا، چلو رابطہ بھی کر لیا تو وہاں اندر بیٹھ کے کیا بتائیں گے کہ کس مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور کس جگہ میں ہیں، کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے فوراً، اور کیا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کو نہ پکارتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کو کے سامنے اپنی تکلیف کو ظاہر نہ کرتے، نہ بیان کرتے، اللہ کو مدد کے لیے نہ پکارتے تو قیامت تک وہیں پڑے رہتے۔ تو اللہ پاک نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت کو ساحل پہ ڈالا، اور ساحل پہ اللہ پاک نے ایک لوکی جو ہوتی ہے نا کدو، اس کی بیل تھی، اس کے سائے میں آپ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مچھلی کے گرمائش کی وجہ سے جسم کے سارے بال اتر گئے تھے اور جسم کی کھال جو ہے یہ بھی متاثر ہو گئی تھی۔ تو یہ جو لوکی کا جو بیل ہے یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو ایک تو اس کا سایہ، اور دوسرا اللہ پاک نے ایک جنگلی بکری کو یا گائے کو حکم فرمایا اور وہ آ کر کے حضرت کے پاس ٹھہرتی، حضرت اس سے دودھ نوش فرماتے، دودھ پیتے رہے۔ پھر کچھ وقت حضرت یہاں رہے، تو جب مکمل صحت یابی ہو گئی، پھر حضرت قوم کے پاس جب تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت کا بہت والہانہ استقبال کیا اور حضرت پر باقاعدہ پھر ایمان لیا، اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ذی روح جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق، خورد و نوش کا انتظام اللہ نے اپنے اوپر نہیں لے لیا۔ ہر ایک چیز کا اللہ نے اپنے اوپر انتظام ذمہ لے لیا اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ اشعری تھا، یہ وہاں آئے مدینہ میں، نووارد تھے، تو ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اپنے ایک دو ساتھیوں کو بھیجا، ایک ساتھی کو بھیجا کہ حضور کی خدمت میں جائیں اور جا کر کے درخواست کریں کہ ہم یہاں مہمان ہیں، ہمارے لیے کچھ مہمانی کا انتظام ہو جائے۔ تو ان کے ساتھی جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرنا اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت بھی یہی فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جب اس نے یہ تلاوت سنی تو اس نے کہا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے اوپر ہے تو پھر اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ واپس آ گئے اور آ کر کے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھئی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے تو زبردست انتظام ہو گیا، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے زبردست انتظام۔ اور وہ بڑے خوش۔ اللہ کا کرنا تھوڑی دیر کے بعد دو لوگ آئے، انہوں نے ایک بڑا سارا برتن سالن کا وہ اٹھایا ہوا اور ساتھ میں روٹیاں وہ اٹھائی ہوئی اور ان کو بھیج دیا کہ بھئی یہ آپ کے۔ اب یہ بہت خوب کھایا
کھانے کے بعد بچ گیا. اب بچا تو اس خیال سے کہ چلو بھائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں بھیج دیا. اور جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سب کہنے لگے یا رسول اللہ بہت بہت جزاک اللہ، آپ کا شکریہ، کھانا بہت اچھا تھا آپ نے جو بھیجا تھا. آپ نے فرمایا کون سا کھانا، کیسا کھانا؟ کہا کہ ہمارا ساتھی آپ کے گھر میں گیا تھا، آپ کو سے درخواست کی تھی اور اس پر آپ نے کھانا بھیجا. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل ہوا یہ کہ ساتھیوں نے میرے ذمہ لگایا، میں آپ کے پاس پہنچا. جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ اس وقت اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. جب اس کی تلاوت کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو اس آیت کے بھروسے پر کہہ دیا کہ تمہارا انتظام ہو گیا. آپ کو کہنا مناسب نہیں سمجھا. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے بس فرمایا پھر تو اللہ نے ہی تمہاری ضیافت کی ہے اور اللہ ہی نے تمہارے لیے بھیجا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ روئے زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، یہ کائنات کا نظام پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنا؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان جس انسان میں شکم مادر میں اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس کے روح ڈالے جانے سے پہلے فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں. فرشتہ 4 چیزیں یعنی ہمارے جسم میں روح آنے سے پہلے 4 چیزیں لکھ دی تھی. اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کا عمل کیا ہوگا؟ یہ کیسے عمل کرے گا؟ اور یہ نیک ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا؟ اس کی زندگی کتنی ہوگی؟ اس کو رزق کتنا دیا جائے گا؟ اس کی موت کہاں واقع ہوگی؟ کتنے سانس لے گا؟ کس کیفیت میں اس کی موت آئے گی؟ کس جگہ پر موت آئے گی؟ یہ اللہ پاک ابھی روح نہیں ڈلتی پہلے لکھ دیتے ہیں. اور ہم ہیں کہ اسی غم میں بھولے جا رہے ہیں. 4 چیزیں لکھ دی گئیں کہ ہم نیک ہوں گے یا بدبخت ہوں گے. اب ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب لکھ دیا گیا تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو لکھ ہی دیا گیا. ارے بھائی اگر لکھ دیا گیا، یہ بھی تو لکھا نا کہ آپ نے اتنا زندہ رہنا ہے تو خیر سے دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھے لکھ دیا نا. ارے بھائی جب لکھ دیا تو یہ لکھا دنیا کے لیے بھی تو ہے. دنیا کے لیے تو اتنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو جائے، ارے دیر ہو گئی، دکان نہیں کھولی، کسٹمر کھڑے ہوں گے. اور دین کے لیے کہہ رہے ہیں ارے لکھ دیا نا. نہیں، اللہ پاک نے یہ بھی لکھا ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہوں گے اور ہم اس کے لیے عمل کریں گے. ہمارے اعمال بھی لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی نے یہی سوال حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ جب سب کچھ پہلے لکھا کے فارغ ہو گئے تو اب ہم جو ہے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے لکھ دیا، جو لکھا اللہ اس کے مطابق چلا رہے ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، اللہ نے ہمارے بارے میں خیر لکھی ہے جبھی تو یہاں بیٹھے ہیں. خیر کے راستے پہ چلا دیا مالک نے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. یا رسول اللہ تو پھر آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر فرمایا اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن اللہ کا فضل کن پر ہونا ہے؟
فرمایا جن پر قیامت کے دن اللہ کا فضل ہونا ہے دنیا میں اس پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اللہ اس کو خیر کی طرف نیکی کی طرف راغب کر دیتے ہیں، اس طرف چلا دیتے ہیں، یہ علامت ہے کہ ان کے اوپر قیامت کے دن اللہ کا فضل ہونا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 چیزیں پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینے کے بہت بڑے عالم تھے اور 4 اماموں میں سے ایک تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑے اللہ والے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ اس وقت کی بات ہے جب تابعین کا زمانہ تھا، یہ تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ اس وقت تو ایسا نہیں تھا، تو یہ جوتا نہیں پہنتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ایسی جگہ میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں قضائے حاجت نہیں کرتے تھے، بہت دور چلے جاتے تھے اور فارغ ہو کر جلدی آتے تھے، اور مکہ میں نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں میں مکہ چلے جاؤں میری موت وہاں آ جائے۔ تو عشق اتنا تھا حضور سے کہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ہی موت آئے اور جنت البقیع میں ہی دفن ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خواب میں آئے ان کے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ اتنا بتا دیں کہ میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی۔ اور یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اب یہ بڑے پریشان کہ بھئی 5 مہینے بعد آئے گی، 5 سال بعد آئے گی اور 5 ہفتے کے بعد آئے گی، کب آئے گی؟ تو انہوں نے ایک بہت بڑے اس وقت خوابوں کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے معبر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ بھی ان سے تعبیر معلوم کر کے آؤ، لیکن انہیں یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے، یہ نہ بتانا، بس ویسے ہی پوچھ لینا کہ بھی کسی نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہے۔ وہ گئے اور جا کر کے حضرت سے کہا کہ بھئی یہ کسی کو خواب آیا ہے تو تعبیر، انہوں نے کہا اس کا نام بتائیں، جس کو خواب آیا کر اس کا نام بتائیں پھر میں تعبیر بتاؤں۔ کہا نام تو میں نہیں بتا رہا، کہا پھر میں تعبیر بھی نہیں بتا رہا۔ کہا کہ اس نے کہا کہ بس آپ یہ سمجھیں کہ مجھے آیا۔ اس نے کہا تجھے آ ہی نہیں سکتا یہ خواب، یہ خواب تجھے نہیں آ سکتا۔ اب وہ بڑا حیران واپس آیا، آ کر کے کہا حضرت وہ تو بتا نہیں رہے، میں نے بھی تو کہہ دیا کہ مجھے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے آ ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا بتا دو کہ امام مالک کو آیا۔ گیا جا کے بتایا کہ امام مالک کو آیا۔ ہاں یہ انہی کو آ سکتا ہے، یہ علمی خواب ہے، اور علمی خواب تو جیسے ان پڑھ کو کوئی آئے گا، یہ پڑھے لکھے آدمی کو جو دین کا علم رکھنے والا اس کو آ سکتا ہے، انہی کو آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہیں پریشان نہ ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں کب کتنی ہوگی یہ اللہ ہی کو علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں کیا پیدا ہونا ہے، بیٹا ہونا ہے، بیٹی ہونی ہے، ہونا ہے نہیں ہونا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کل پتہ چل، ارے بھائی بننے کے بعد پتہ چلتا ہے نا، لیکن اللہ پہلے کوئی بتائے نا کہ بھئی بیٹا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اولاد ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کیا ہوگی اللہ ہی کے علم میں ہے، کیا اولاد ہوگی، یا ہونی ہے یا نہیں ہونی، فوری ہونی ہے دیر سے ہونی ہے، کتنے عرصے کے بعد ہونی ہے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کچھ پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، میری موت کس جگہ کس پہ آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو خبر نہیں۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے جہاز میں سوار، طیارہ کرش ہو جاتا ہے، انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، سوچا ہوتا ہے ایسا ہو گیا،
گاڑی کا حادثہ ہو گیا، اچھے خاصے جا رہے ہیں، یکدم اچانک حادثہ ہو گیا، گاڑی کے جتنے لوگ سوار ہوتے ہیں سارے شہید ہو جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے؟ کسی کو علم نہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی رزق جو ہے یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا اور اللہ ہی کے علم میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے چار محمد ابن جریر طبری، محمد ابن نصر، محمد ابن ہارون اور محمد ابن ایک اور ہیں، محمد ابن جریر، محمد ابن نصر اور محمد ابن ہارون اور ایک محمد اور ہیں، یہ اپنے علاقے سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، علم حاصل کرنے بغداد گئے۔ جب بغداد گئے تو وہاں کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اجنبی تھے، بہت پریشان، کچھ وقت تو گزرا لیکن اب کھانے پینے کا مسئلہ کہاں سے ہو، کیا ہو، جو کچھ سامان ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو نتیجتاً یہ کہ فاقے ہونے لگے، فاقے اتنے ہوئے کہ نڈھال ہو گئے، اتنے نڈھال ہو گئے کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری موت واقع نہ ہو جائے۔ اب سوچا کہ بھئی اپنی جان بچانے کے لیے اس کا کوئی حل کریں۔ حل یہ کیا، سوچا چاروں نے بیٹھ کے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بھیک مانگے، کوئی ایک بھیک مانگ لے، وہ کھا لیں گے، اس سے جان بچ جائے گی۔ تو جب یہ سوچا تو ان میں انہوں نے کہا کہ اچھا کون جائے بھیک مانگنے، کہا قرآن اندازی کریں۔ جب قرآن اندازی کی تو ایک کا نام نکل آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن تھوڑی مہلت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کیا، وضو کر کے اور 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر دعا کی اور کہا کہ یا اللہ پاک یہ ہاتھ تیرے سوا کبھی کسی اور کے سامنے پھیلے نہیں، آج بھی آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ ہے، مہربانی فرما بچا اس سے کہ یہ ہاتھ کسی انسان کے سامنے پھیلے، تو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، پوری نہیں ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا بھئی آپ میں محمد ابن جریر طبری کون ہیں؟ میں نے کہا یہ، محمد ابن ہارون کون ہیں؟ یہ، محمد ابن نصر کون ہیں؟ یہ، اور ایک اور محمد کا نام دیا کہ اس کے والد کا نام، وہ کہا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ یہ 500 درہم بادشاہ نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم درہم تو بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو ہمارے علاوہ تو کسی کو ہمارا نام پتہ ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، آپ نے سب کا نام لے کر ولدیت کے ساتھ پوچھا اور پھر آپ تو بادشاہ کو یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اصل میں بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یہ مہمان فاقے کاٹ رہے ہیں اور تم مزے کی نیند سو رہے ہو، آپ کے نام بتائے گئے ہیں، باقاعدہ نام لے کر کے آپ کا بتایا گیا ہے، تو اس لیے میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے دعا پوری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ ہماری روزی رزق ہر ایک کی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے اور اللہ پاک اس کا انتظام کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر انسان اللہ پر اتنا اعتماد کر لے جتنا جانور کو اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے روزی پہنچائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہوگی، یعنی 12 بجے مجلس درود شریف شروع ہو جائے گی، 12 بجے
درود شریف کی مجلس شروع ہو جائے گی۔ تو احباب سے درخواست ہے، اگر کسی نے کوئی چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے تو وہ چائے پی لے، کھانا کھا لیں۔ لیکن جیسے مغرب میں آپ سے درخواست کی تھی، یہ دیکھیں آج پہلی طاق رات ہے، آج پہلی طاق رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔ وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہی عین ممکن ہے کہ یہی وہ طاق رات ہو جو لیلۃ القدر ہو۔ یہ سمجھ کر ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ معتکف ہیں، آپ یہاں اگر کھانا بھی کھاتے ہیں تو آپ کا کھانا کھانا جائز ہے، ورنہ مسجد میں کھانا کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن معتکف کے لیے چونکہ وہ باہر نہیں جا سکتا، اس کے لیے گنجائش ہے۔ آپ کھانا کھائیں گے اور کھانا اس نیت سے کھائیں گے کہ کھانا کھا کر ہمارے جسم میں انرجی آئے گی، ہم رات بھر اللہ کی عبادت کریں گے، یا چائے پی رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم تھوڑے سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جائے تاکہ ہم خوب اچھے سے جو ہے اللہ کی عبادت کر سکیں، تو یہ کھانا، یہ چائے عبادت بن جائے گی۔ لیکن اس کا خیال رکھیں، ایک تو باہر بیٹھ کے کھائیں، نیچے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں۔ پچھلی دفعہ ہمارے احباب نے انتظام کیا تھا، انشاءاللہ امید ہے اس دفعہ بھی ہو جائے گا، کہ ایک دسترخوان یوں کر کے لگا دیا تھا، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو اس میں احباب کو کہہ دیا تھا کہ جن کے گھر سے کھانا آتا ہے، اجتماعی نظم میں کھانا نہیں کھاتے، تو وہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا کریں تاکہ نیچے نہ گرے۔ تو بہرحال کھائیں تو دسترخوان بچھا کے کھائیں، اور دسترخوان بچھا اس نیت سے، سنت کی نیت سے، کہ سنت ہے دسترخوان بچھا کے کھانا، سنت کی نیت سے، مسجد کے تقدس کی پیش نظر، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں نہ جائیں، یہ یاد رکھیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے آپ کھڑے مسجد کے صحن میں ہوں، ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ دھو لیں، پھر اور جب کھانے کے لیے آ کر کے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھائیں، اور جب کھانا نکالیں تو کھانا برتن کے درمیان سے نہ نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا درمیان پہ اللہ کی برکت اترتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سائڈ سے کھانا نکالیں اور اپنی طرف سے کھانا نکالیں۔ اتنا سالن لیں جتنا آپ اچھے طریقے سے صاف کر سکیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے تھے وہ سینکڑوں برتنوں میں بھی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن ہے جس میں آپ نے کھایا ہے۔ آپ اتنا صاف فرماتے تھے اس کو کہ لگتا ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دھلا ہوا ہے، اس میں کھایا ہی نہیں گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس برتن کو کھانا کھانے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے وہ برتن کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس برتن کو اچھے سے صاف کریں، اس میں کھانا لگا ہوا نہ چھوڑیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ کھانے کی برکت اللہ نے کس نوالے میں رکھی ہے، پہلے میں، درمیان والے میں یا آخر میں، یا جو وہ ذرات جو برتن کو لگے ہوئے ہیں، کھانے کی برکت اللہ نے ان ذرات میں رکھی ہے، تو اس کو ضائع نہ ہونے دو بلکہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے کھاؤ اور انگلی کو چاٹ لو اور بعد میں ہاتھ دھو لو۔ جو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہے اور کھانے کے بعد بھی سنت سمجھ کر ہاتھ دھوتا ہے، اللہ کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتے، ہاں جی۔ تو اس طرح سے، اور یہ ساری ہماری عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانے میں بات کر سکتے ہیں، عام کہیں کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے میں بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات، لیکن ایسی بات نہ کی جائے
کہ ہم مسجد میں ہیں، اتنا خیال رکھیں ہم گھر میں نہیں بیٹھے یا کسی شادی حال میں نہیں بیٹھے یا کسی اور ایسی جگہ پر، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کو سامنے رکھ کر اور اعتکاف کے عمل میں بیٹھے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر، اور یہ آج پاک رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو سامنے رکھ کر کوشش کریں۔ ہمارے اکابر تو ان راتوں میں کم کھاتے تھے تاکہ وقت کھانے میں کم صرف ہو، یہی وقت تلاوت میں لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، اور پھر قضائے حاجت کے لیے کم جانا پڑے۔ لیکن آپ کھائیں، اچھے سے کھائیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اس کھانے کو ایک بہانہ بنا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ پتہ چلے کہ کھانا جو آپ 15 منٹ میں کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس کھانے کے لیے آپ گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیں یہ وقت آپ کا قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس کی قدر پہچانیں۔ اس لیے کھانا کھائیں، چائے پئیں تو دسترخوان بچھائیں اور برتن کو سمیٹ کے رکھیں، ڈھک کے رکھیں، اور برتن کھلا ہوا ہو، ڈھکا ہوا نہ ہو تو آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور وہ آپ کے اس برتن میں جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے برتن ڈھک کے رکھیں، برتن کپڑا ڈالیں، بسم اللہ پڑھ کے کپڑا ڈالیں تاکہ آپ کا برتن محفوظ ہو جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ چیزیں یہاں سے ہم سیکھ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے مجلس درود شریف ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ آج کی رات پہلی طاق رات ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا۔ اے اللہ لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر ہمیں محنت کرنے کی، عبادت کرنے کی، آپ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تلاوت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔